کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. بروز اتوار ضلع جہلم میں 11/6/23 کو 5 بجے امامیہ امام بارگاہ سے ملعون ناصبی احسن باکسر کے خلاف شدید احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی بھرپور شرکت ہوئی. اہل سنت و اہل تشیع کے اکابرین نے شرکاء سے خطاب بھی کیا، تو آئیے آپ بھی دیکھیے. جزاک اللہ خیر. یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے. یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو. ملعون احسن باکسر کے جس نے امام زمانہ اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. گزارش ہے کہ آپ تھوڑے یہاں پہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کھل جائیے تاکہ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ٹریفک جو ہے وہ جاری رہے. گزارش ہے کہ یہاں اوپر جو ہے وہ علماء کھڑے ہوں گے، باقی احباب جو اوپر ہیں وہ نیچے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول، جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول. میں یہاں پہ موجود انتظامی اداروں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اس ریلی میں موجود ہر نوجوان ہم سے صرف یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمیں بتائیے کیا ہمارے مقدسات کا احترام کوئی نہیں؟ اداروں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا ہمارے مقدسات کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟
مکتب تشیع کے علماء مجتہدین نے تاکید کی ہے اور بار بار اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ دیگر مسالک کے مقدسات کا احترام کرو، دیگر مسلکوں کے مقدسات کا احترام کرو۔ ہم علماء اور مجتہدین کی ان فتاووں کے مطابق دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا امام مہدی ہمارے مقدس نہیں ہے؟ کیا امام مہدی ہمارے مقدسات میں نہیں ہے؟ اگر امام مہدی ہمارے مقدسات میں ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہم اوروں کے بدماشوں اور لٹیروں کے احترام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو کیا رسول کے بیٹے مہدی زمان کے احترام کے لیے قانون نہیں ہے؟ کیا رسول ہر جوان دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ کیا ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ بھائی ہم ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ ایجنسیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، ہم ملک کے امان کی بات کرتے ہیں، مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے اس وقت انتظامیہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ کیا ایف آئی آر نہیں کاٹی جانی چاہیے؟ کیا قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے؟ میرا سوال ہے جہلم کی انتظامیہ سے بھی کہ بھائی ہم نے آپ کو درخواست دی، اسی شہر میں جب ہمارے خلاف درخواستیں دی جاتی ہیں تو فوراً ایف آئی آر کٹتی ہے۔ جب ہم نے احسن باکسر کے خلاف درخواست جمع کروائی تو اداروں نے کہا کہ بھائی یہ سائبر کرائم کا کیس ہے، یہ ایف آئی اے کا کیس ہے۔ میں بڑے احترام سے ڈی پی او جہلم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، انتظامیہ جہلم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، اگر شہر کا امن خراب ہو گیا تو کیا سائبر کرائم والے آ کے اس کے امن کو بحال کریں گے؟ کیا اس شہر میں اگر لڑائی اور گتھم گتھا لوگ ہو گئے اس مسئلے پہ تو کیا ایف آئی اے آ کے شہر کے معاملات سنبھالے گی؟ نہیں، یہ ذمہ داری ڈی پی او کی ہے، یہ ذمہ داری ضلعی انتظامیہ کی ہے۔ ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے، اس ملعون کے خلاف ضلع جہلم میں ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اگر ایف آئی آر نہ کاٹی گئی تو یہ شیعان اہل بیت یہاں پہ دھرنا دیں گے۔ اگر ایف آئی آر نہ کاٹی گئی اور قانونی بہتر انداز سے کارروائی نہ کی گئی تو آپ دھرنے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہما ولعنۃ اللہ کذالک۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم عتل بعد ذلک زنیم۔ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ میں فقط دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پوری قوت کے ساتھ۔ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی نورانی آیات کو جس دور میں بھی تلاوت کیا جائے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آج کے ماحول کے لیے ہی نازل ہوئی۔ بے شک، بے شک۔ اگر کسی کو قرآن کے اس معجزے کا آج تک یقین نہ آیا ہو تو احسن ملعون کی گفتگو سن لیجئے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھ لیجئے۔ عتل بعد ذلک زنیم، اس وقت تو یہ آیت کسی کے متعلق نازل ہوئی ہوگی کہ وہ شخص بد زبان بھی ہے اور حرام زادہ بھی ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، وہ بد زبان بھی ہے اور حرام زادہ بھی ہے۔ اس وقت کسی کے متعلق نازل ہوئی ہو جا کر مفسرین سے پوچھئے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے
کہ وہی ابھی چھن چھن کے نازل ہو رہی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو یہ سمجھو کہ آسن باکسیر ملعون بھی ہے حرامزادہ بھی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ زبان وحی اور چشمہ وحی اس کی گفتگو کو ٹیپ کر رہا ہے. جو اس نے بےہودہ گفتگو کی، لچر اور بازاری زبان استعمال کی، گندی گالیاں دی، ماں بہنوں کی گالیاں دی، اس مقام پہ جانتے ہیں آپ کہ اس نے امام عاصر کی والدہ کو گالی دی، اس نے امام عاصر کے بابا کو گالی دی، اس نے خاندان رسول کو گالی دی. اب میں اس مقام پہ دعوت فکر دے رہا ہوں. چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، میری اس گفتگو کو نوٹ کریں. کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو جائے، یہاں کھڑا اجتماع کا ایک ایک فرد کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی مذمت کرتا ہے. ہم شہداء کے قبور کی یا شہداء کی نشانیوں کی توہین کرنے والے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہے، غلط ہے، قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے. لیکن چیف آف آرمی سٹاف کو کہوں گا آسن باکسر نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا، بیت رسول پہ حملہ کیا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی حیدری. اور ایک جملہ میں چیف آف آرمی سٹاف کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں. حضور، عدالتی فیصلے کے متعلق کوئی بات آ جائے تو توہین عدالت، چیف جسٹس کے متعلق بات آ جائے تو توہین شخصیت، تحریک استحقاق پیش ہو جاتی ہے. ذرا سنیں تو صحیح، اس شخص نے جو گفتگو کی ہے کسی ایک شخص کی توہین نہیں، کائنات کی شخصیت اول حضرت پیغمبر اعظم کے فرامین کی توہین ہے، حضرت محمد کی توہین ہے. اس لیے تو ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں گستاخ مادی کی فقط ایک سزا، گستاخ امام مہدی کی ایک ایک سزا. میں معراج القرآن سے کہ رہنما اور ذیلی قائد جناب علامہ عصمت اللہ قادری صاحب سے کہوں گا وہ کہ اپنے خیرات کا کار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کیونکہ زیادہ ہو چکا ہے، میں دو چار باتیں سب یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریلی فقط کسی صرف ایک مسلک کی نمائندگی کرنے کی ریلی نہیں ہے. یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں کیونکہ ریلی ہے، یہ ایمان کے بچاؤ کی ریلی ہے. یہ آپ کا وہ زیادہ سفر ہے کہ اور اعمال تو رد ہوتے ہیں، شاید ہو جائیں، مگر یہ اعمال رد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اہل بیت رسول کی عزت و حرمت کی حفاظت کی پاسبانی کرنے کی ریلی ہے. لہذا اس امت کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ بدبختوں، اہل بیت اطہار کی توہین یہ فقط گناہ نہیں، کفر ہے. یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حسین، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور کہیں فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. گویا بغض علی، بغض حسن، بغض حسین اور بغض مہدی یہ مات اہل بیت کا بغض نہیں، یہ رسول پاک کا بغض ہے. اور رسول پاک سے بغض رکھنے والا جہنم
जहन्नम का ईंधन है, वो मलून जहन्नम का कुत्ता है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार के साथ कि अमन और अमान को तहबाह होने से बचाने के लिए ऐसे मलूनों को गिरफ्तार किया जाए और कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। और मेरे शेख डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी वो फरमाया करते हैं कि क़यामत का दिन मौत हिसाबो किताब के लिए नहीं है। ये बताएं कि हिसाब की क़यामत का दिन है क्या? फकत इस हिसाब किताब के लिए तो कब्र की पहली शाम ही काफी है। जब बंदा मर के कब्र में पहुंचे तो वो मालिक वही फैसला कर देता और फैसला हो जाएगा कि ये शख्स जहन्नमी है या जन्नती है। तो फिर क़यामत में बात किस लिए की जाएगी? ये दो हस्तियों की अजमत दिखाई जाएगी। एक अजमत रब के हबीब मुस्तफा की अजमत, जब मुकामे महमूद पर रब की कुर्सी के दाएं जानब पर कुर्सी मुस्तफा लगाई जाएगी और मुकामे महमूद पर हुजूर को कहा जाएगा कि बैठे। फिर कायनात का अव्वल आखिर रब के हबीब की अजमत देखेगा। और दूसरी हस्ती लख्ते जिगरे मुस्तफा सैयदतुन निज़ा ज़ौजा अली अल-मुर्तज़ा फातिमा ज़हरा की अजमत दिखाई जाएगी। जब हजारों हूरों के जुर्मट में सैयदा महशर के मैदान में तशरीफ लाएगी तो कायनात के अव्वल आखिर पैगंबर हो या रसूल, वली हो या मुहद्दिस, मुहक्किक हो या मुज्तहिद, हर एक को हुक्म होगा कि निगाहें झुका लो, लश्ते जिगरे मुस्तफा का गुजर होने वाला है। बदबख्तों, अहले बैत अतहार की अजमत तो उस दिन पता चलेगी। आज ले इनकी पनाह, मेरे आला हज़रत ने फरमाया कि आज मदद मांग इनसे। आज अहले बैत की गुस्ताखी करके तुम सिर्फ अपनी दुनिया नहीं आखिरत भी तबाह कर रहे हो। दुनिया में मलूनियत का निशान, तुम कुत्ते का निशान और दुनिया के अंदर नफरत का निशान बनोगे और लोग तुम्हारी मौत देखेंगे। आने वाला वक्त अहले बैत के अतहार की खुलने वाली जुबान की मौत जमाना देखेगा और देख रहा है। और फिर जब मर के कब्र में पहुंचोगे तो उस वक्त जो अजाब होगा तुम्हें पता चलेगा। इसलिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये ऐन ईमान है और अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये कुल्ले ईमान है। और उनकी तौहीन करने वाला फकत गुनाहगार नहीं, कबीरा गुनाह करने वाला भी नहीं, उल्लियतन काफिर है। आइए दिलों के अंदर सैयदा की अजमत, अली की मोहब्बत, अली के बेटों की मोहब्बत और इमाम महदी वो इमाम है कि जब तशरीफ लाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी वही होगा। रब का वो बरदीदा रसूल जिसे अव्वलन इमाम महदी अर्ज करेंगे कि आप जमात कराएं नमाज के वक्त, और अल्लाह का वो बरगजीदा पैगंबर गोया होगा कि नहीं, इस उम्मत को इस उम्मत का इमाम जमात करवाए। और वो बरगजीदा पैगंबर इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। उस दिन आँख खोलेगी कि इमाम महदी का मुकाम क्या है, सैयदा के लख्ते जिगर पारों का मुकाम क्या है। आज अगर समझो तो तुम्हारा नसीब है, ना समझो तो बदनसीबी तुम्हारा मुकद्दर है। मेरे ख्याल ये रैली किसी एक मसलक की नुमाइंदा नहीं, ये कुल। और अभी ये लामा साहब फरमा रहे थे कि ये शियान अली या शिया हजरात के ये मुकद्दसात हैं। नहीं, शियात के मुकद्दसात नहीं, ये कुल उम्मत के मुकद्दसात हैं। कुल उम्मत का ईमान इनसे जुड़ा है। जो इनकी गुलामी में है वो जन्नत का मुसाफिर है, जो इनकी गुलामी से हट गया वो दोज़ख का मुसाफिर है। मैं गुजारिश करूंगा इसका बड़ा वाज़ेह पैगाम हर तमाम खलकों तक जो कि हमारे मुल्क और माशरे के जिम्मेदार हैं तक पहुँच गया होगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अहले दिशी हमेशा हमारी तारीख है कि हम पूरे मन रहे। हम अहले दिशी की तारीख है कि हमने कुर्बानियाँ दी, हमेशा हमने कुर्बानियाँ दी और आज तक हम उन कुर्बानियों की याद मनाते हैं जो कुर्बानियाँ अहले दिशी ने और अहले बैत अतहार ने इस दीन इस्लाम के लिए दी। और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए या उस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हुए आज तक अहले दिशी की परसिक्यूशन हो रही है। हमारा मुतालबा ये है कि ऐसे तमाम अनासर हम अहले दिशी किसी दूसरे मसलक या मजहब के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करते और तौहीन करने में यकीन नहीं रखते। और हमारे लिए अहले बैत अतहार और इनसे मंसूब जो कुछ हमारी मजहबी रसूमात और रिवायात हैं वो मुकद्दसात से ज़्यादा हमारे लिए शार अल्लाह का दर्जा रखती हैं। इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है, दरख्वास्त है कि
ایسے تمام عناصر اس ملعون احسن بادشاہ کے خلاف کو سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اس کو گرفتار کیا جائے کہ اپنے کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آج کے بعد ایسے تمام عناصر کے لیے ایک مثال قائم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں گزارش کروں گا ہمارے بزرگوار علامہ راجہ محسن صاحب سے کہ وہ اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی زیادہ طبیعت ناساز ہے، انداز میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ علامہ اقبال نے شیطان اور اس کے چیلوں کی ایک میٹنگ کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو بلایا اور یہ مشورہ کیا کہ کس طرح ان مسلمانوں کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے، تو شیطان نے ایک نسخہ دیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، اس کی غیرت ختم کر دو۔ آج دنیا میں جہاں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ختم کر دی جائے۔ یہ ہماری غیرت کے امتحان ہو رہے ہیں، کب بیدار ہوں گے ہم مسلمان؟ امت محمدیہ کب بیدار ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی توہین امام مہدی کی توہین نہیں ہے، رسول اللہ کی توہین ہے۔ رسول اللہ کی توہین بھی ہم برداشت کر رہے ہیں، شاید ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، مگر ہم اس چادر ریلیاں نکال کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان اگر بیدار ہو جائے، اس بات کو سمجھ لے کہ رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کی ناموس، اہل بیت اطہار کی ناموس، اصحاب اخیار کی ناموس، یہ رسول اللہ کی ناموس ہے۔ لہذا رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے ملت اسلامیہ، اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ دو، اپنے تضادات کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تنازع نہ کرو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ملت اسلامیوں کو چاہیے رسول اللہ کی ناموس کی خاطر، آل محمد کی ناموس کی خاطر، اصحاب اخیار کی ناموس کی خاطر میدان میں آئے، شیعہ سنی کی بحثوں کو ختم کرے اور سب کہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور ہم کبھی بھی اپنے رسول اور اپنے رسول کی اولاد کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ لہذا ملعون نے آپس کے اختلاف ختم کر کے اسلام کی عزت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ سچا محمد والے محمد کا تمام حسینیوں کو یزیدیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ پختہ عزم عطا فرمائے۔ سچا محمد والے محمد علیہ السلام کا اس ملعون نے یہ گستاخی کی ہے، آسن ملعون نے رب ذوالجلال سے تباہ و برباد فرمائے۔ سے مطالبہ کرتے ہیں، بالخصوص جیلن کی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس ملعون کی FIR کے خلاف FIR کو درج کیا جائے، ورنہ اس کی تمام ذمہ داری جو ہے انتظامیہ کے اوپر عائد ہوگی۔ آج ہم یہ ایک علامتی ہمارا احتجاج اور اس ملعون کو گرفتار کریں، جلد از جلد گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچائیں۔ بارہلا سچا محمد والے محمد کا تمام مسلمانوں کو مل کر اسلام کی عظمت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ ہمارے آپس کے اختلاف
آپ کو بالائے تاج رکھ کر مشترکات پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب الجلال صدقہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام اہل ایمان و اسلام کا خاتمہ بالخیر فرما۔ رب الجلال ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ جرأت اور ہمت عطا فرما کہ ہم اسلام کے دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت فرمائے اور ان ملعونوں کو جو ہے وہ جہنم رسید کرے۔ اور حکومت پاکستان سے جو مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے ملعون کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ جہاں جہاں بھی اس قسم کے ملعون ہے خلاف کارروائی کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآل ابراهيم اللهم صل على اللہ ہاتھوں کو بلند کریں گے بھائی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ نعرہ تکبیر، پورے طاقت کے ساتھ اختتامی نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باکسر ملعون پہ لعنت، باکسر ملعون پہ لعنت۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ آپ تمام دوست احباب کا جتنے بھی آئے فردن شکر گزار ہوں، اپنی ماؤں بہنوں کا، اپنے عزیزوں کا۔ اور فرقوں کی دکانیں بند۔ The damage has been done.